إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود فطوبى للغرباء دینی ملی اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلامیہ، عزیز دوستوں، بزرگوں اور پیارے بچوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، یکتائی، کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم سب کا اکیلا اور تنہا خالق، مالک، رازق اور مدبر الامور ہے۔ بعد وہ تمام انبیاء علیہم السلام پر درود و پاک ہو، خصوصاً بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ وبارک سلم علیہ۔ میرے بھائیوں اور دوستو، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے قرآن مجید سے دو جگہ کی دو مختلف آیتیں تلاوت کی گئی اور اسی طرح سے صحیح مسلم کے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ انہی نصوص کی روشنی میں آپ کے سامنے آج کا یہ خطبہ جمعہ پیش کیا جائے گا۔ خطبہ جمعہ کا موضوع ہے ہندوستان میں موجودہ صورتحال میں ہم اور آپ امن سے کیسے رہیں گے۔ ہر ایک عمل کے متلاشی ہیں، ہر ایک چاہتا ہے کہ ہماری زندگی سکون کی زندگی ہو، ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم امن اور سلامتی کے ساتھ رہیں، ہر ایک چاہتا ہے کہ ہماری زندگی بڑی خوشگوار زندگی ہو، لیکن جو صورتحال پیدا کر دی گئی ہے یا جو صورتحال ہو گئی ہے، اس صورتحال میں، اس سچویشن میں ہم اور آپ اس ملک کے اندر امن سے کیسے رہیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جب حالات مسلمانوں کے سامنے مشکل ہوں، جب حالات نازک ہوں، تو ان مشکل حالات میں، ان مشکل نزاکتوں میں مسلمانوں کا کردار، مسلمانوں کا طریقہ، مسلمانوں کا ضابطہ،
مسلمانوں کا اصول اور مسلمانوں کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، مسلمانوں کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے، ان حالات میں، ان نزاکتوں میں، ان مصیبتوں میں پڑنے کے بعد مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گریبان میں جھانکیں، وہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ وہ کتنا اسلام پر باقی ہے اور کتنی چیزوں میں مسلمانوں نے اسلامی تعلیمات کو خیر بات کہہ دیا، اسلامی اصولوں سے ہٹ گیا، اسلامی تعلیمات کو ترک کر دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو نظر انداز کیا، قرآن مجید کی حق تلفی کی۔ ان تمام صورتوں میں مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو دیکھیں، ان مصیبتوں میں پڑنے کے بعد، ان تکلیفوں میں پڑنے کے بعد مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان اپنا جائزہ لیں اور مسلمان اپنے آپ کو دیکھیں، اور مسلمانوں کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ، اس آیت کریمہ کو جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی سچویشن کو تبدیل نہیں کرتا ہے جو بذات خود اپنے اندر تبدیلی اور اپنی اصلاح کی ذمہ داری کو نہ اٹھا لے، جو اپنے اندر تبدیلی کرنا نہ چاہے، جو اپنے خاندان کو سدھارنا نہ چاہے، جو اپنے معاشرے کو سدھارنا نہ چاہے، جو اپنے بال بچوں کو سدھارنا نہ چاہے، جس قوم کے یہاں ماضی میں بے پردگی عام تھی، جس قوم کے یہاں ماضی میں شرکیات پر عمل تھا، جس قوم کے یہاں ماضی میں سنت کو چھوڑ کر کے بدعت پر عمل کرنے کی بیماری ان کے رگوں میں عام تھی، اس قوم کی ذمہ داری ہے کہ جب حالات ان کے سامنے کٹھن ہو جائیں، جب حالات ان کے سامنے مشکل ہو جائیں، وہ مصیبتوں میں پھنس جائیں، تکلیفوں میں پھنس جائیں، تو ایسی صورت میں چاہیے کہ وہ اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں پر اسلامی تعلیمات کا پانی مرتا ہے، کن کن جگہوں پر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، اور کن کن جگہوں پر انہوں نے صحابہ کرام کے طریقے اور صحابہ کرام کے اسوے کو نظر انداز کیا ہے۔ مسلمانوں، یہ بنیادی سبب ہے جس کے نتیجے میں آج ہم مسلسل مصیبتوں میں گھرتا چلے جا رہے ہیں، مسلسل دین سے دوری کے نتیجے میں جب ہم حقیقت میں مسلمان ہی نہ رہیں، ہم نے حلال اور حرام میں فرقہ کرنا چھوڑ دیا، ہم نے سنت اور بدعات میں فرقہ کرنا چھوڑ دیا، ہم نے توحید اور شرک میں فرقہ کرنا چھوڑ دیا، ہم نے سیرت رسول اور اشخاص کے سیرتوں میں فرقہ کرنا چھوڑ دیا، ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس فرمان کے آگے کسی کی کچھ نہیں چلتی، اس میں ہم نے فرق کرنا چھوڑ دیا، اور اسی طرح سے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کا سجدہ کرنا شروع کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کے ساتھ ساتھ غیر اللہ سے دعائیں مانگنے شروع کر دی، ہم نے مزاروں پر شرکت کرنا شروع کر دیا، اور اسی طرح سے ہم نے دیگر وہ طریقے اپنا لیے جو طریقے اسلام نے ہمیں نہیں بتلایا ہے، اس طریقے کو ہم نے اپنی زندگی میں رائج کر لیا، اس طریقے کو ہم نے اور ان بدعات اور خرافات کو ہم نے اپنی زندگی میں نافذ کر لیا جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے۔ جب ایسی حالت ہو جائے تو پھر بتائیے ایسی صورت میں اسلام میں کتنا باقی ہے آج کا مسلمان؟ کیسے امن ہوگا؟ ہم اور آپ کیسے امن اور شانتی کی زندگی گزاریں گے؟ ہماری حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بتلایا اس کے برعکس کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سنت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، اس طریقے کو چھوڑ کر ہم آپ غیروں کے طریقے کو اپنا لیے، تو بتائیے امن کیسے قائم ہوگا؟ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ تم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیسے کرو گے؟ اس کے دین پر چل کر کے، قرآن مجید کو سمجھ کر کے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن مجید کی ایک ایک آیات کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھ کر کے جب تم اس پر عمل کرو گے، جب تم اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ وَيَنْصُرُكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اتنا ہی نہیں،
بلکہ تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النور کے اندر ارشاد فرمایا، جو خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے آیت پڑھی گئی کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے مسلمانوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ تم میں سے جنہوں نے ایمان لایا، عمل صالح کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم ایسے لوگوں کو ضرور بھی ضرور زمین میں خلافت عطا فرمائیں گے، ان کو ہم حکومت عطا فرمائیں گے، ان کی زندگی بڑی خوشگوار زندگی ہوگی، ان کی زندگی بڑی اچھی زندگی ہوگی، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کو جو اسلام کے اوپر چل کر کے اپنی زندگی کو گزارتے تھے، روزوں کی پابندی کیا کرتے تھے، نماز کی پابندی کیا کرتے تھے، اور اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقے بتلائے ہیں اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے، اس پر چل کر کے دکھلاتے تھے، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو عزت عطا فرمائی تھی، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے جو لوگ راضی ہو گئے تھے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، تو ان کا نتیجہ یہ آیا تھا کہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کے خوف کے بعد امن عطا فرمایا تھا، سکون کی زندگی عطا فرمائی تھی۔ آج ہماری حالت کتنی بدتر ہو گئی ہے، آج ہم کتنے بدل گئے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ایک انسان کے سامنے رکھی جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ایک مسلمان کے سامنے رکھی جاتی ہے، اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعائیں مت مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل کرو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے اوپر بھروسہ نہ کرو۔ لیکن آج ہمارا اور آپ کا طریقہ بہت الگ ہو چکا ہے قرآن و حدیث سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اخیر میں فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ امن کیسے ہوگا، خلافت ہماری اور آپ کی کیسے قائم ہوگی، ہم اور آپ امن و سکون کی زندگی کیسے گزاریں گے؟ فرمایا یعبدوننی، وہ صرف میری عبادت کرتے، میری عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، لا یشرکون بی شیئا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا میرے بھائیوں اور دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو سکون عطا فرمایا تھا، خلافت عطا فرمایا تھا، بڑی اچھی زندگی عطا فرمائی تھی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جس حالت سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یا موجودہ جو صورتحال ہے، یہ بڑا نازک وقت ہے، یہ وقت بہت نازک وقت ہے، اور ہماری اور آپ کی زندگی میں اس طرح کی حالت میرے خیال سے نہیں آئی ہوگی، بہت نازک وقت سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ بہر صورت، ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی، ان اللہ حکیم وفعل الحکیم لا یفعل عن الحکمہ، اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے، حکمت والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے دوسری آیت سورہ آل عمران کی پیش کی گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، تمہارا امتحان لے گا، تمہاری جان کے ذریعے سے، تمہارے مال کے ذریعے سے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوف میں مبتلا کر کے اور بھوک میں مبتلا کر کے اور نقص اموال کے ذریعے سے اور دیگر چیزوں سے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ازل میں کہہ رہا ہے، آج وجود میں آ گیا، پہلے بھی وجود میں آیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر جو بات کہی ہے وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اسی بات کو نوٹ کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو اسی بات کو نوٹ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا،
اس پوائنٹ کو نوٹ کر کے ماحول کے مطابق اس کو فٹ بھی کر لینا ہے کہ تم بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں سنو گے. آج ہم مسلمان سن رہے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا, بہت ہی زیادہ تکلیف دہ باتیں سنو گے. سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ مسلمانوں کو دھمکی ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے؟ دھمکی مل رہی ہے ہر طرف سے. اور یہ باتیں, یہ تکلیف دہ باتیں کن سے سنو گے؟ جنہوں نے شرک کیا, جو مشرک ہیں, جو نان مسلم ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتے ہیں. ایسے لوگوں سے تم بہت ہی زیادہ تکلیف دہ باتیں سنو گے. ایسے موقع کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, اگر تم صبر کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم ڈرو, تو یہ پھر بڑی ہمت والوں کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, اگر تم صبر کرو گے, اللہ کا تقوی اختیار کرو گے, توحید کو اپناؤ گے, تو پھر تمہارے دشمن کی جو چال ہے, تمہارے دشمن کے جو مکر و فریب ہیں اور ان کی جو دھوکے بازیاں ہیں, وہ تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے, سورۃ المنافقون کو آپ اٹھا کر کے دیکھیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم یہاں سے لوٹ کر کے مدینہ جائیں گے, مدینہ سے مراد مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو ہم میں سے جو عزت دار ہیں لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُ, وہ ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے. میرے بھائیوں اور دوستو, یہ فرمان میرا نہیں ہے, یہ فرمان عرش والے کا ہے, یہ فرمان خالق کائنات کا ہے, جو کبھی غلط نہیں بول سکتا, جو کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کہنے والا کون ہے؟ یعنی کوئی نہیں. کیا کہہ رہے ہیں وہ مدینہ کے منافقین؟ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُ, ہم میں سے جو عزت دار ہیں ہم ان کو یعنی ان ذلیلوں کو باہر نکال دیں گے. ذلیل کس کو کہا؟ صحابہ کرام کو. ذلیل کس کو کہا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, نعوذ باللہ. اور اسی طرح سے مسلمانوں کو ان باتوں کے ذریعے سے ٹھیس پہنچایا, مسلمانوں کو اپنی زبان کے ذریعے سے تکلیف دے رہے ہیں. ایسی حالت میں ہمیں اور آپ کو اس موضوع کے اوپر اور اس بات کے اوپر غور کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی سر بلند رہو گے. شرط یہ لگا دی ہے کہ تم مومن تو بن کر رہو, تم مومن تو بن جاؤ, حقیقی معنوں میں تم ایمان والے تو بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے ہو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہ ٹھہراؤ. دیکھو تم امن سے رہو گے کہ نہیں, دیکھو تمہیں عزت ملے گی کہ نہیں ملے گی. میرے بھائیوں اور دوستو, آخر ہماری اور آپ کی عزت کو کہاں ٹھیس لگ گئی؟ آخر ہماری اور آپ کی عزت کیوں چلی گئی؟ کیوں عزت چلی گئی؟ کہاں عزت چلی گئی؟ کچھ تو بات ہے اس کے بارے میں, کچھ تو ریزن ہے اس کے بارے میں, کچھ تو سبب ہے اس کے بارے میں جس وجہ سے آج ہماری اور آپ کی عزت چلی گئی. اور وہ سبب اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے تعلیمات قرآن کو چھوڑ دیا. ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق زندگی گزارنی چھوڑ دی, جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم اور آپ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے آپ کی خبر لو, اپنے آپ کو دیکھو, اپنے گھر والوں کو دیکھو کہ ہماری اور آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. میرے بھائیوں اور دوستو, سیاست کی طرف سے, حکمرانوں کی طرف سے ہمیں کمزور کرنے کی, ہمیں گرانے کی ہر طرح سے کوششیں ہو رہی ہے. بہت سے لوگ یہ بیان دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کی ٹانگیں توڑ کر کے رکھ دو, مسلمانوں کو پھانسی کے پھندے میں چڑھا دو, مسلمانوں کو معاشی طور پر تباہ اور برباد کر دو, کھانے پینے پر ان کو مجبور کر دو. آخر یہ آوازیں کیوں نکل رہی ہے؟ کیوں؟
اس لیے کہ ہم کمزور ہیں، اس لیے کہ ہم تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم اپنے مالی اعتبار سے خالی ہیں۔ اگر ہم خالی نہ ہوتے اپنے مالی اعتبار سے، اگر ہم خالی نہ ہوتے اپنے تیاری کے اعتبار سے، اگر ہم خالی نہ ہوتے اپنے تیاری کے اعتبار سے، اگر ہم خالی نہ ہوتے اپنے ایمان کے اعتبار سے، اگر ہم خالی نہ ہوتے اپنے جذبہ عمل کے اعتبار سے، اگر ہم خالی نہ ہوتے اپنے توحید کے اعتبار سے، تو قسم ہے وحدہ لا شریک کی کوئی آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھنے کی جرات نہیں کرتا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت مومنوں کے لیے ہے۔ کیوں آج ہماری اور آپ کی عزت چلی گئی؟ یہی وجہ ہے، ہم نے اور آپ نے توحید کو اپنایا نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے اگر اس وقت دیکھ لیں جس دین پر آج کا مسلمان چل رہا ہے، پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے؟ یہی دین ہم نے چھوڑ کر کے دیا تھا آپ کو، یہی دین چھوڑ کر کے ہم گئے تھے۔ کیسی حالت ہو گئی ہے ہماری اور آپ کی میرے بھائیوں اور دوستوں، جہاں بہت ساری باتیں ہیں، کچھ باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہم چلیں گے۔ بہت ساری جگہوں پر گھر واپسی والا معاملہ چلایا جا رہا ہے، یہ نعرے دے رہے ہیں، چاہے وہ اندرونی طور پر ہو یا بیرونی طور پر ہو، ظاہری طور پر ہو یا پوشیدہ طور پر ہو، لیکن ان کے دلوں میں یہ بات ہے، گھر واپسی والی بات چل رہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ ان کافروں نے رسولوں سے کہا کہ ہم تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اگر نہیں ایسا ہوا تو پھر تم کو ہمارے مذہب میں آنا پڑے گا۔ آج وہ باتیں ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ آسمان کی بلندی سے اور عرش بری سے یہ پیغام دے رہا ہے مسلمانوں، اس پیغام کو تم سنو۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، آپ کا رب یہ فرما رہا ہے کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک اور برباد کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ من بعدهم ذلك لمن خاف مقامی وخاف وعید، اور اس کے بعد ہم تمہیں زمین سونپ دیں گے، زمین کی خلافت تمہیں عطا فرمائیں گے۔ یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس کے وعید سے خوف زدہ ہو گیا۔ واستفتحوا وخاب كل جبار عنید۔ آیت کریمہ ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں کہ اگر ہم صحیح معنوں میں ایمان والے بن جائیں تو ہماری اور آپ کی زندگی سکون کی زندگی ہوگی، اچھی زندگی ہوگی، بہترین زندگی ہم اور آپ گزاریں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم مسلمانوں کی ایک بہت بڑی غلطی کہہ لیں یا بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم اقلیت میں ہیں، ہم اقلیت میں ہیں، ہماری تعداد کم ہے، ہماری تعداد کم ہے، ہم کریں تو کیا کریں؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اکثریت میں کب تھے؟ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، آپ اکثریت میں کب تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبى للغرباء۔ اسلام کے ماننے والے ابتدا میں بھی تھوڑے، انتہا میں بھی تھوڑے۔ آپ کی طاقت، آپ کی قوت اگر کچھ ہے تو وہ ایمان ہے اور عمل صالح ہے۔ اگر ایمان ہی نہیں رہا اور عمل صالح ہی نہیں رہا تو کوئی قوت نہیں، کوئی طاقت نہیں۔ یہ وہ ممبر ہے جہاں سے ادھر ادھر کی باتیں نہیں کہی جاتی ہے، ایمان اور عمل صالح کی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہی جاتی ہے۔ حضرت ثعبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن یومئذ قال بل انتم یومئذ کثیر الى آخر الحدیث، ابو داؤد کی روایت ہے۔ ثعبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کے اوپر پوری دنیا کی قومیں ٹوٹ پڑیں گی۔ یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها، جیسا کہ ایک بھوکھا دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے۔ لفظ اکلا سے آپ نے کیا سمجھا؟ کوئی چکن لینے کے لیے ہم اور آپ جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پر پوری مرغی پیش کر دی جاتی ہے اور آپ اس کو لا کر سیدھے دسترخوان میں رکھ دیتے ہیں، یا پھر اس کو بناتے ہیں یا پھر دکان میں بنواتے ہیں،
پیس بناتے ہیں, اس کے بعد کھاتے ہیں. اسی طرح سے ہماری اور آپ کی حالت ہوگی. ڈائریکٹ نہیں مارا جائے گا, غور کرنے کا مقام ہے. ڈائریکٹ نہیں مارا جائے گا, پہلے آپ کو آپ کے مذہب سے دور کیا جائے گا, آپ کی تہذیب سے آپ کو دور کر دیا جائے گا, قرآن سے آپ کو دور کیا جائے گا, حدیث سے آپ کو دور کیا جائے گا. آپ کی جو مذہبی ثقافت ہے, آپ کی جو پہچان ہے, اس سے آپ کو دور کر دیا جائے گا, اور پھر دھیرے دھیرے وہ آپ پر ٹوٹ پڑیں گے. کما تدع الاکلۃ الی قصعتها, جس طرح سے پوری دنیا کی قومیں بھوکے دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے, مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. ایک پوچھنے والے نے, ایک صحابی رسول نے پوچھا, وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ, کہ اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی, کیا ہم کم ہوں گے؟ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ, نہیں بلکہ اس وقت تمہاری تعداد بہت ہوگی. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ, لیکن تمہاری حیثیت پانی میں بہنے والے خشوخاشات کی طرح ہو جائیں گے. جب بارش ہوتی ہے, ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ پانی کے اوپر جو تنکے بہے چلے جاتے ہیں, اس پانی میں اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ کچھ نہیں حیثیت ہوتی ہے, بس اسی خشوخاشات کی طرح تمہاری حالات ہو جائے گی. اور وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ, اور تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارے خوف کو, تمہارے رعب کو, تمہارے ڈر کو نکال دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس سوالی کو جواب دیتے ہوئے فرمایا, وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ, اور تمہارے دلوں کے اندر وہن پیدا کر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کے اندر وہن پیدا کر دے گا. فقال قائل یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, آپ ذرا یہ بتلائیے کہ یہ وہن کیا چیز ہے. وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ, وہن کیا چیز ہے, آپ ذرا اس کی وضاحت فرما دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا, حب الدنیا وکراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے گی, تو پھر اس کے حالات اسی خشوخاشات کی طرح ہو جائیں گے. آج ہر طرف سے ہمارے خلاف آوازیں اٹھتی ہیں, ہماری ہمت ختم ہو گئی ہے, ہمارا ایمان سلب ہو چکا ہے, ایسا لگتا ہے. قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم اور آپ سر عام چھوڑ دیتے ہیں, ذرا سی بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں, تو کیا ہماری اور آپ کے حالات خشوخاشات کی طرح نہیں ہوں گے؟ میرے بھائیوں اور دوستو, امن کیسے قائم ہوگا؟ پورے ہندوستان کے اندر ہمارے خلاف یہ جو زہر گھول دیا گیا ہے, آخر اس زہر کا مداوا کیا ہے؟ اس زہر کا علاج کیا ہے؟ کیسے ہم اس کا علاج کریں گے؟ آج مسلمان مارا جائے, کوئی تحریک چلتی ہے؟ مسلمانوں کا گھر توڑ دیا جائے, کوئی تحریک چلی؟ گاؤں کے گاؤں کتنے بستیوں کو تباہ اور برباد کر دیا گیا, کوئی تحریک چلی؟ نہیں چلی. ہمارے اور آپ کے خلاف اس طرح کے زہر کھول دیے گئے ہیں. آخر اس کا مداوا کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اٹھاؤ سورہ اقرا. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. یہی 5 آیت کریمہ سب سے پہلے نازل ہوئی. آیت کریمہ نازل کہاں ہوئی؟ غار حرا کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان آیتوں کو سن لیا, ان آیتوں کو یاد کر لیا, پڑھنے پڑھانے کی طرف نہیں جائیں گے, بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سن لیا, اس کو یاد کر لیا ان آیتوں کو, آپ دوڑے دوڑے وہاں سے بھاگے بھاگے اپنے گھر آئے. گھر میں آپ کی کون سی بیوی موجود تھی؟ مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, اللہ کے اے خدیجہ, پوچھتی ہیں وہ پیاری بیوی, بولی اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ اس بات کو نوٹ کر لو مسلمانوں, امن ہو جائے گا. دیکھیے, اور عورتوں کی جماعت بھی اس بات کو سنے کہ جب کسی کا شوہر پریشان ہو تو اس پریشانی کی حالت میں کس طرح سے ان کو دلاسا دیا جاتا ہے. مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ کی جان کو کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے, آپ بالکل خطرے سے باہر ہیں. یہ منشور مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے پیارے حبیب
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر رہی ہیں۔ مسلمانوں ان چیزوں کو نوٹ کر لو، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ انٹرنیشنل سازش ایسی چل رہی ہے کہ سوئی گھوم گھما کر آ کر مسلمانوں کے اوپر گرے گی، یقیناً یقیناً یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں۔ انٹرنیشنل سازش ایسی چل رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں جو منصور مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے پیارے نبی، اپنے پیارے حبیب، اپنے پیارے شوہر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تھا، ان کو ہمیں اور آپ کو نوٹ کرنا ہے۔ پہلا منصور کیا تھا؟ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، لن یخزیک اللہ ابدا، آپ کی جان کو کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کیوں مسلمانوں؟ آج ہمیں اور آپ کو ہماری جان کی خطرہ ہے، سفر کر رہے ہیں، سفر میں ہمیں خطرہ ہے، حضر میں ہمیں خطرہ ہے، کورٹ کچہری میں ہمیں خطرہ ہے، دیگر جگہوں میں ہمیں خطرہ ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیوی کے سامنے یہ بات رکھی کہ خدیجہ مجھے میری جان کا خطرہ ہے، ایسے وقت میں مائی خدیجہ نے فرمایا کہ لن یخزیک اللہ ابدا، آپ کی جان کو کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ یہ پہلا فارمولہ ہے مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو اپنے رشتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے۔ لیکن ہماری اور آپ کی اور ہمارے اور آپ کے معاشرے کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ باپ بیٹے میں نہیں بن رہا ہے، بھائی بھائی میں نہیں بن رہا ہے، بہن بہن میں بات نہیں بن رہی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، رشتوں کو جوڑنا سیکھیے۔ پہلا منصور صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ اور اسی طرح سے دوسرا منصور جو مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے پیارے حبیب کے سامنے پیش کی تھی کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اخلاقی طور پر ہمیں اور آپ کو مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ جو آپ کے دشمن ہیں وہ آپ کے بہی خواہ ہوں گے، جو آپ کے دشمن ہیں، جو آپ کی جان کو لینے کے لیے تلے ہوئے ہیں، وہ آپ کے خیر خواہ ہوں گے۔ اور تیسرا منصور جو پیش کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ سچ بولتے ہیں۔ چوتھا منصور، مختصر یہ بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، چوتھا منصور اور چوتھا مشورہ جو مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دیا تھا وہ کیا تھا؟ آپ امانت کی ادائیگی کرتے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ اسی لیے ہم اور آپ دیکھیں گے جب سیرت رسول پڑھیں گے تو یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو اپنے بستر پر کن کو سلائے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ کیوں؟ علی یہ فلانے کی امانت ہے، یہ فلانے کی امانت ہے، صبح اٹھ کر کے دے دینا۔ اور پانچواں منصور جو مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے پیارے حبیب کے سامنے پیش کیا تھا وہ یہ ہے کہ آپ درماندہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ پانچوں منصور آپ نوٹ کر لو، انشاءاللہ امن ہو جائے گا۔ ہماری اور آپ کی جو زندگی مشکل کی زندگی ہے وہ زندگی امن میں تبدیل ہو جائے گی اور سکون کی زندگی ہم اور آپ گزاریں گے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ منصور کوئی عام عورت کا منصور اور مشورہ نہیں ہے، بلکہ اٹھاؤ صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خدیجہ یہ جبرائیل ہے جو تمہیں سلام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے لیے جنت میں موتی کا محل تیار کر رکھا ہے۔ یہ اس عورت کا میرے بھائیوں اور دوستوں منصور اور مشورہ ہے۔ تمام باتوں سے ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہماری آئلی زندگی کچھ اور ہو چکی ہے، ہماری معاشرتی زندگی جو ہونا چاہیے، جس طرح سے ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اس طرح سے ہم اور آپ نہیں گزار رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں اور آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمؤمنين، استغفر الله لي ولكم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلاء۔ میرے بھائیوں اور دوستو، عام طور سے یہ بات اور یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ جب جمعہ کے دن ہم اور آپ آتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ لیٹ آتے ہیں، جبکہ طریقہ یہ ہونا چاہیے
کہ ہم اور آپ اذان سے پہلے پہلے مسجد میں حاضر ہو جائیں، سستی اور کاہلی سے کام نہ لیں۔ دوسری بات جو حدیث پاک ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو نظر رحمت سے کل قیامت کے دن نہیں دیکھے گا جو اپنے پینٹ وغیرہ کو، مردوں سے یہ گزارش کی جا رہی ہے، جو پینٹ وغیرہ کو ٹکنے کے نیچے لٹکا کر کے چلتے ہیں۔ عام طور سے یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ جب نماز کے لیے امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ پینٹ وغیرہ اوپر کر لیں، اس وقت اوپر کرتے ہیں، حالانکہ سنت یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے ہمیشہ پینٹ کو اوپر رکھیں، کبھی بھی ٹکنے سے ہمیں اور آپ کو نیچے نہیں رکھنی چاہیے۔ دوسرے خطبہ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی حدیث پڑھ کے یہ بات اور یہ پیغام آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو امن و سکون کی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت ہم سب پر نازل فرمائے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو تو دور فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ ہم مسلمانوں کی عزت کی، آبرو کی تو حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہم مسلمانوں کو ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے۔ یا اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کے نیک اعمال کو تو قبول فرما لے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ایک اعلان یہ ہے کہ ملک کے مشہور اور معروف عالم دین اور داعی فضیلت الشیخ مقصود الحسن الفیضی حفیظہ اللہ مسجد تقوی مڈبدری کے اندر کل تشریف لا رہے ہیں، جن کا پروگرام کل مغرب کے بعد ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ تمام مرد و خواتین سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اس مجلس میں شرکت فرما کر کے ان کی تقریر سے استفادہ کریں، ان کی تقریر سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔